Mufti Wasim Kamil Scholar. Like, comment and share Mufti Wasim Kamil speeches. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا سے مراد یہ ہے کہ لوہا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے اسے زمین سے نکال دیا ہے۔ ایسی لباس جو اون کے ذریعے سے یا کپاس کے ذریعے سے جو لباس تیار ہوتا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی قدرت کاملہ ہے۔ تو اللہ نے لباس بنی آدم کے لیے اتارا ہے، وہ اس لیے اتارا کہ بنی آدم اپنے سطر کو اس سے چھپا سکے، وریشہ اور اس سے زینت اختیار کر سکے۔ اور آگے بتلایا کہ لباس التقوی ذالک خیر، کہ سب سے اچھا لباس وہ تقوی والا لباس ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ذالک خیر، یہ تقوی والے لباس میں ہی بھلائی ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یتذکرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا گیا تو جنت میں سب سے پہلے آپ کا لباس اتر گیا، اور لباس کی وجہ بنا وہ شیطان بنا۔ تو شیطان کو انسان کے اعضاء کا کھلا رہنا بہت زیادہ اس کو پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے لباس ہم کو عطا فرمایا ہے۔ تو لباس کے 3 درجے ہیں، ایک ہے لباس سوتا، لباس زینت اور لباس تقوی۔ ایسی ہی لباس کی 3 خوبیاں ہیں اور 3 خامیاں ہیں۔ تو خوبیاں خامیاں یہ تو آئندہ ہفتے، لیکن 3 قسمیں جو لباس کی ہے وہ یہ ہے۔ لباس سوتا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ لباس سوت اس کو کہا جاتا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جس چیز کو آدمی چھپا دیتا ہے ناف سے گھٹنے تک، تو یہ لباس سوتا ہے، جس کو لباس سوت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے جس کا لفظ استعمال کیا سوآتکم وریشا، تو یہ بقدر ضرورت لباس ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ اور لباس ریشہ، جس کا قرآن نے ریش، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں پرندے کے پر کے۔ تو پرندہ بغیر پروں کے خوبصورت نہیں دکھ سکتا، تو ایسے انسان بغیر لباس کی زینت کے اچھا نہیں نظر آتا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ 2 مرغے ہیں اور ایک مرغے کے گردن پر بال نہیں ہے، یعنی اس کے پر نہیں ہے، اور دوسرے مرغے کے بدن پر پر ہے، تو دونوں میں خوبصورت جو مرغا نظر آئے گا وہ پر والا نظر آئے گا۔ تو قرآن نے یہ جو لباس ہم کو دیا ہے زینت کے لیے کہ آدمی سے زینت اختیار ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بتلایا بھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی جس میں ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ معمولی لباس پہنے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ ان صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے، اونٹ ہے، غلام ہے، بے شمار مال میرے پاس ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم اللہ کی نعمت کا اظہار اپنے بدن پر نہیں کر رہے؟ جس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی ایسا لباس پہنے جتنی کی اللہ کی نعمت کا اظہار ہو جائے۔ نمائش کرنا تو منع ہے، نمائش کرنے سے، ریاکاری کرنے سے، دکھلاوا کرنے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تکبر کے لیے اگر ایسا ہو رہا ہو تو یہ منع ہے۔ تو لباس کی 3 اقسام 3 قسمیں بیان کی۔
تو لباس تقوی یہ چاہت ہے، مطلوب ہے۔ اس لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے لباس تقوی کا، یعنی ایسا لباس پہنو جس سے تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ وہاں پر اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا لباس المتقی، متقین کا لباس پہنو، بلکہ قرآن نے لباس التقوی کہا، یعنی ایسا لباس جس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لباس سے بھی انسان کے اندر دینداری آتی ہے۔ تو جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر جو کہ 70,000 پر مشتمل تھے، ان کا جب مقابلہ ہوا تو ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسا لباس پہنا تھا، اور انہوں نے ویسا لباس پہن لیا جیسا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا لباس پہننے کی بنیاد پر ان کو ایمان سے نواز دیا۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ لباس سے دینداری پیدا ہوتی ہے انسان۔ دوسری وجہ حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس لیے ان کو ایمان ملا تھا کہ جب وہ مقابلہ چل رہا تھا، ہونے والا تھا، اس وقت جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب کی رعایت کی کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ تو اس لیے بھی ان کو اس بنیاد پر، ادب کی بنیاد پر اللہ نے ان کو نواز دیا تھا۔ تو لباس تقوی کا حکم قرآن کریم کے اندر اللہ نے دیا ہے۔ تو ایک تو ہے لباس سنت کا اور اسلامی تہذیب کے مطابق ہونا لباس، اور ایک ہے لباس فیشن پرستی کا، کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ ایسا لباس جو چست ہو، یعنی بالکل فٹ ہو، یا اتنا باریک ہو جس سے بدن نظر آ رہا ہو، یا اتنا آدھا ہو جس سے بدن دکھتا ہو، یا ایسا ہو کہ جس سے بدن کی حیت نظر آ جاتی ہو، ایسے لباس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا حدیث کے اندر الحیاء شعبۃ من الایمان۔ لباس، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ لباس اس کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان کی برائی اور اس کے پوشیدہ چیزیں چھپ جائے، اس کو لباس کہا جاتا ہے۔ تو ایسا لباس کہ جس سے بدن نظر آ جائے، تو یہ کیا ہے؟ انسان کے ایمان کے اندر کمی آ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، جز ہے۔ تو ہم ایسا لباس دیکھ رہے ہیں کہ ٹی شرٹ پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یا کھلے سر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ٹی شرٹ یہ زینت کی چیز نہیں، ٹی شرٹ سے زینت اختیار نہیں کی جا سکتی اور آتی بھی نہیں سکتی۔ ٹی شرٹ کا مقام تو بنین کے جیسا ہے، جیسے بنین آدمی اندر پہنتا ہے بنین، تو ویسا ہی وہ ٹی شرٹ ہے۔ اسی لیے حضرات فقہاء کرام نے یہاں پر ایک مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے کونیوں کو کھلا رکھ کر، یعنی اتنے ٹی شرٹ کو بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے، یعنی اس کو اسلام جو ہے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، کیوں مکروہ ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر کتب احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص کی آستین کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی جو قمیص کی آستین ہوا کرتی تھی وہ بالکل گھنٹوں تک ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی نے تو گھنٹوں تک کے آستین اور جبے کے اور قمیص کے پہنی ہے، تو اس کی مترادف میں اس سے خلاف یہ ہے۔ دوسرا کھلے سر نماز پڑھنے کے بارے میں، تو کھلا سر رکھ کر کے نماز پڑھنا یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اسلامی طریقہ ہے، اور نہ ہی اس کے ذریعے سے زینت حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن نے سورہ اعراف میں
یا بنی آدم قد انزلنا کے آگے کے صفحے پر ایک آیت کا ایک ٹکڑا بیان کیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے اولاد جب تم نماز کے لیے جاؤ تو خوب زینت اختیار کر کے جاؤ۔ تب یہ بتائیں کہ سر کو کھلا رکھنا کیا یہ زینت ہے؟ تو یہ زینت نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ ہے فیشن پرستوں کا، کہ جو فیشن پرست حضرات ہیں اور جو ایسے لوگ ہیں تو ان کے نزدیک سر کو کھلا رکھنا ہی زینت ہے۔ جن کے نزدیک سر کو کھلا رکھنا زینت ہے تو یہ ان کے یہاں پر زینت ہے۔ اسلام میں سر کو ڈھانپ کر کے رکھنا زینت ہے اور بدن کو چھپانا زینت ہے، تو اسلام کی نظر میں اور شریعت کی نگاہ میں سر کو کھلا رکھ کر کے نماز پڑھنا یا سر کھلا رکھ کر کے گھومنا یہ زینت نہیں ہے۔ یہ اس آیت کے خلاف ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجد میں جب آدمی آ رہا ہو تو پھر زینت کے ساتھ میں آئے۔ دارالعلوم کے اندر ایک قاری صاحب تھے جو مصر کے تھے، مفتی سید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب تحفۃ العلمین کے اندر ان کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے دارالعلوم کے مسجد کے اندر آتے تھے، مسجد رشید میں بہت بڑی مسجد ہے، 1000-2000 لوگ یہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو موسم گرما ہوتا تھا، دیوبند کی گرمی بہت شدت والی ہوتی ہے، آدمی پسینے میں تر ہو جاتا ہے، تو جب وہ مسجد کے نماز پڑھانے کے لیے نکلتے تھے تو پہلے تو اپنا جھبا پہلے تو شیروانی پہنتے تھے، اس کے اوپر جو ہے جاکٹ وغیرہ، اس کے اوپر امام حرمین جو عبا پہنتے ہیں وہ عبا پہنتے تھے، اس کے اوپر یمنی چادر رکھتے تھے۔ تو مفتی سید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ شیخ کہ ماذا تلبسوا من الحق، کہ کیا بات ہے کہ تم ایسا لباس پہنتے ہو کہ گرمی کا موسم چل رہا ہے اور آپ کو گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے؟ تو وہ مصر کے جو قاری تھے جو وہاں پر دارالعلوم کے اندر پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ سعید استحیی من اللہ، کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے شرم آتی ہے کہ میں بغیر زینت کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو اللہ کے سامنے آدمی کو کھڑا ہونا ہے زینت کے ساتھ، کہ بال سلیقے سے ہو، نماز کے لیے آدمی آ رہا ہے تو فجر کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ بال کدھر جا رہے ہیں، کپڑے کدھر جا رہے ہیں، اور آدمی کے بدن معطر ہونے کے بجائے اس کے بدن میں سے ایک پسینے کی بوند چڑھ رہی ہے۔ یہ جمعہ کے دن جو غسل کرنا سنت ہے، جو حدیث کی کتابوں میں بتلایا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک جمعہ کے موقع پر حضرات صحابہ کرام مسجد کے اندر جمع تھے، تو جس کی وجہ سے پسینے کی بو چڑھ رہی تھی، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا۔ تو آج بھی لوگ اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے چلے آئیں گے۔ تو ایسا نماز کے اندر کھڑا ہونا جس کی وجہ سے دوسرے کو پریشانی لاحق ہو جائے تو یہ منع ہے، ممنوع ہے، ایذاء مسلم حرام است۔ مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے کہ آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہو تو اس کے سر پر ٹوپی ہو جو میلی کچیلی نہ ہو، یہ پلاسٹک کی ٹوپیاں اور یہ نہ ہو، بلکہ ایک اچھی ٹوپی جس پر ٹوپی کا اطلاق ہوتا ہے، جس کو ٹوپی کہا جاتا ہے، ایسی ٹوپی آدمی پہنے اور اس کا بدن معطر ہو، عطر اس کے بدن پر لگا ہوا ہو، تاکہ آزو بازو والے کو بھی نماز پڑھنے کے اندر فرحت اور خوشی ملے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ نماز کے لیے ہم ایسا لباس پہن کر آتے کہ ہمارے نوجوان جن کا پینٹ کبھی ماڑیوں کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو کبھی گھٹنے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے، تو یہ ایسا لباس کہ بدن اگر نظر آ رہا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سطر کا چھپانا تو فرائض میں شامل ہے اور یہ فرض ہے۔ 13 فرائض سے ایک فرض کو بتلایا، نماز کی شرط بتلائی اور فرض بتایا کہ نماز کو مکمل کرنے کے لیے سطر کا چھپانا فرض ہے۔ تو اب ہمارے نوجوان جو گھٹنا پھٹا ہوا ہے، ماڑی اوپر سے جو ہے جس کا پینٹ پھٹا ہوا ہے، یا کبھی ایسا لباس ہے کہ جب سجدے میں جا رہے ہیں تو بنیان کو نیچے کھینچنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور پینٹ کو اوپر کھینچنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے پیچھے کا حصہ نظر آ رہا ہے،
تو اسے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ تو خود کی نماز تو توڑا ہی توڑا، لیکن دوسری کی نماز کو بھی خراب کر دیا ہے۔ ایسا لباس نہ پہنا ہے اور ایسی حیت اختیار نہ کرے جس میں دوسرے قوموں کا فرد آدمی نظر آئے، کہ ہاتھوں میں کڑا پہن رہا آدمی اور کان کے اندر بالیاں پہن رہا ہے اور بال ایسے کاٹے جا رہے ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قضا سے، یعنی سائڈ کے بالوں کو کاٹ دیا جاتا ہے اور بیچ کے بال ہم بڑے رکھ رہے ہیں اور ہاتھ میں کڑا ہے۔ تو اتنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو تشبہ بالغیر ہے۔ تو یہ کون سے، یہ ایسے گناہ ہیں سطر کا دکھانا اور دوسری چیزیں کرنا کہ آدمی کھلا کھلا گناہ کر رہا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو طریقے کے گناہ ہیں۔ ایک گناہ تو وہ ہے جو تنہائی میں آدمی کر رہا ہے، چھپ کر کے ایک گناہ کو کیا جا رہا ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جو علل اعلان برملا علانیہ طور پر کھلا کھلا آدمی گناہ کر رہا ہے اور اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتلایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا، کل امتی معافیا الا المجاہدون۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف کر دیں گے، کرے گی، اللہ امت محمدیہ کو معاف کریں گے، الا المجاہدون، لیکن جو کھلا کھلا گناہ کرنے والے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کی تشریح ایک تو یہ ہے جو محدثین نے بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی نے تنہائی میں گناہ کیا، تنہائی میں زنا کیا، اور صبح ہو کر کے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ میں نے فلانے کے ساتھ بھی زنا کیا اور فلانے کے گھر پر میں نے چوری کی، میں نے فلانے کے مال کو چرایا۔ تو یہ ایسا گناہ تھا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چادر کو ڈال دیا تھا۔ اب اس نے اپنے گناہ کو بول کر کے اللہ کی جو چھپانے کی چادر تھی اللہ نے ڈالی تھی، اس چادر کو ہٹا دیا، الا المجاہدون، کہ اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گاروں کو معاف نہیں۔ دوسرا اس حدیث سے ہم کو یہ بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ یہ جو کھلا کھلا گناہ ہے، فٹ لباس مستورات پہن رہی ہو یا آدمی پہن رہا ہے، کھلا کھلا گناہ، اور سطر نظر آ رہا ہے، ایسے لباس پہنا جا رہا ہے، کھلا کھلا گناہ، باریک لباس پہنا جا رہا ہے، کھلا کھلا گناہ، یا ایسا لباس پہنا جا رہا ہے کاسیات عاریات ممیلات مائلات کہ جس کے ذریعے سے بدن کی ساخت نظر آ رہی ہے، کھلا کھلا گناہ۔ اور تو ایسا لباس پہنا جا رہا ہے جو دوسرے مذہب کا طریقہ ہو اور ان کے لوگ ایسا لباس پہنتے ہو، تو یہ کھلا کھلا گناہ ہے۔ تو ہم ایسے کھلا کھلا گناہ کریں گے تو یاد رکھیں کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کھلا کھلا گناہ کرنے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، الا المجاہدون، اللہ نے ہم ان لوگوں کی معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے کھلا کھلا اور چھپ کر کے گناہ کرنے سے آدمی بچے۔ تو ایسا لباس آدمی زیب تن کرے اور پہنے جس کے ذریعے سے اس کے اندر زینت پیدا ہو جائے، ایسا لباس، ایسی وضع پتا ہو، اور یہ دیگر چیزوں سے، گلے کے اندر چین لٹکانے سے، ہاتھوں میں کڑا پہننے سے، اور سونے کی اور انگوٹیاں پہننے سے، تانبا پیتل کی انگوٹیاں پہننے سے، اور گھٹنے پر اور مانیوں پر جو پینٹ پھٹے ہوئے ایسے پینٹ پہننے سے آدمی پرہیز کرے، اور سروں پر شریعت کے مخالف بال رکھنے سے پرہیز کرے، کیونکہ یہ کھلا کھلا گناہ ہے۔ ہم ایسے کھلا کھلا گناہ کریں گے اور آ کر کے نماز بھی پڑھیں گے، تو اب بتاؤ کھلا کھلا گناہ کرنے والی کی نماز سے کیا؟ بعض لوگ بتلاتے کہ بھائی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو ایک وقت اس کا ایسا آئے گا کہ اس کی نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی۔ ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں جو نماز پابندی کے ساتھ میں جو ہے پڑھ رہے ہیں، لیکن سود بھی پابندی کے ساتھ میں کھا رہے ہیں۔ اور حدیث کے اندر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر محقق نے بیان فرمایا، ایک حدیث نقل کی کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اگر حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں ڈال دیتا ہے تو 40 دن تک کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ ادھر نمازوں پر نمازیں پڑھا جا رہا ہے اور ادھر گناہ بھی کرتا جا رہا ہے،
تو اب بتائیے کہ ایسی نماز اس کو کیا گناہوں سے روکے گی؟ اس پر تو اس کو ثواب مل ہی نہیں رہا ہے. ثواب ملے گا تبھی تو گناہوں سے بچے گا. یہ تو صرف ایک رکن ادا ہو رہا ہے، ایک فارمیلٹی پوری کر رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. اس لیے ایسی چیزوں سے باز آنا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آ رہے ہوں تو ہم بھی جو ہے نوجوان تو ہیں لیکن دوسرے حضرات بھی نماز کے لیے کوئی ایسا خاص لباس ہم رکھیں کہ جب نماز کا موقع آئے اور ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہم نکالیں. وقت ملتا نہیں ہے، نکالنے کی ضرورت ہے. یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا اس لیے ہم نے ٹی شرٹ پر نماز پڑھ لی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں تھا اس لیے ہم نے پھٹے ہوئے پینٹ پر نماز پڑھ لی ہے. بلکہ وقت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نکالنا پڑے گا. تو قرآن کریم نے یہاں پر فرمایا لباس التقوی ذالک خیر، کہ تقوی والا لباس پہنو، کہ لباس کے پہننے سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے، دینداری آتی ہے. اور فرمایا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذالک خیر، یہ سب سے اچھا لباس ہے لباس تقوی. لباس زینت تو ہے، لباس سودا تو اپنے جگہ پر ہے، لیکن لباس تقوی سب سے بہتر لباس قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بتلایا ہے. تو جس کے ذریعے سے ہمارے اندر دینداریاں ہیں اور تقوی پیدا ہو، ایسا لباس ہم کو پہننا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کیسے باتیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.